ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے، اپریل کی 2 اور شوال کے 3 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے علاقے لیہ میں منگل کی شام 5:38 پر 4.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا. نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی. زلزلے کے جھٹکے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے، تاہم کسی کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. لداخ میں پچھلے 1 سال کے دوران کئی زلزلے ریکارڈ کیے گئے ہیں. 1 ماہ قبل تقریباً اسی شدت کا زلزلہ کرگل میں آیا تھا، جس کا مرکز وہاں کے پہاڑی علاقے میں واقع تھا. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر زلزلے کی شدت زیادہ محسوس کی گئی تو اس سے بڑی تباہی کا خدشہ ہو سکتا ہے. دستیاب معلومات کے مطابق فروری 2022 سے ستمبر 2022 کے دوران لداخ میں تقریباً 30 زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے. اس کے علاوہ دسمبر 2023 میں زنسکار کرگل میں 5.5 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس نے خطے میں خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا. ماہرین اور حکام نے خبردار کیا ہے کہ زلزلے کے ممکنہ خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. عوام کو محتاط رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ حکام کو بھی زلزلوں کے خطرے کے پیش نظر جامع حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. The world at their feet, the wind beneath their wings. Where dreams are shaped into goals, where friends bloom as family. This is Dr. Rajiv Singh. I am the VP for Orchid International School Boarding Houses, Pan India. Education, sports, arts, public speaking, robotics, astronomy, coding. Everything under one roof. It is called a boarding school. Orchids, the International School. Exploring possibilities, nurturing champions. They provide us with various activities, team building activities, sports activities, and many more. And I think it's the best place for anyone to find out what they are meant to be in life. عید الفطر کے بعد کرگل ضلع کے برو، منجی، گرمتھنگ، سرچے اور چیزیتھنگ دیہاتوں میں ہل جوتنے کا کام زوروں پر ہے، جبکہ کرگل ہیڈ کوارٹر کے قریبی پائینی علاقوں میں یہ کام عید الفطر سے پہلے ہی مکمل کر لیا گیا تھا. عام طور پر ضلع کرگل کے پائن علاقے، جنہیں رلٹن کہا جاتا ہے، جن میں ہرداس، شلکچے، پوئن، سوت، پشکم، برو، کربتھنگ اور سوت علاقے شامل ہیں، میں 21 مارچ کو عید نوروز کے موقع پر زمینداری کا آغاز ہوتا ہے. تاہم اس سال شفائے قدر اور رمضان المبارک کے مقدس ایام کے پیش نظر کسانوں نے کھیتی باڑی کا کام کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیا. مزید برآں 25 سے 28 مارچ کے دوران ہونے والی بارش اور برف باری کے باعث کسانوں نے احتیاط برتی اور کام میں جلد بازی نہیں کی. ادھر ٹی ایس جی کے کچھ دیہات، جن میں ٹسپون، گنڈ منگل پور، ٹمبس اور سلسکوٹ شامل ہے، میں اگر موسم سازگار رہا تو آئندہ 1 ہفتے کے اندر ہل جوتنے کا کام شروع ہو سکتا ہے. تاہم فرونا سے لے کر لنکرچے تک کے علاقوں میں اس کام میں تقریباً 10 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے. دوسری جانب سانکو کے آگے کے علاقے ابھی تک برف سے ڈکے ہوئے ہیں، جہاں زمینداری شروع ہونے میں کم از کم 15 سے 20 دن لگ سکتے ہیں. اگرچہ اس سال سردی کی سیزن کے آغاز میں برف باری میں تاخیر ہوئی، لیکن مارچ میں ہونے والی اچھی برف باری کے سبب کسان اور زمیندار خوش نظر آ رہے ہیں اور فصلوں کی بہتر پیداوار کی امید کی جا رہی ہے.
ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کرگل نے بچوں سے مشقت کے خاتمے کے لیے پن انڈیا ریسکیو آپریشن 2.0 کامیابی سے مکمل کر لیا۔ اس مہم کے دوران مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی جس میں بچوں سے مشقت لینے کے 5 کیس سامنے آئے۔ حکام نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ان اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی اور مالکان کو آگاہ کیا کہ کم عمر بچوں سے مزدوری کروانا قانوناً جرم ہے۔ DCPU نے بچوں کو تعلیم اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کا استحصال روکنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مہم کے تحت ان ہوٹلوں، تجارتی اداروں اور فیکٹریوں کو چائلڈ لیبر فری اسٹیبلشمنٹ سرٹیفکیٹ دیا گیا جہاں بچوں سے مزدوری لینے کے لیے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اس اقدام کا مقصد ان کاروباروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو بچوں کے تحفظ کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے ایک محفوظ ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر DCPU کے پروٹیکشن آفیسر حبیب اللہ نے کہا کہ بچوں کا تحفظ اور فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں تاکہ کرگل کے ہر بچے کو ایک محفوظ اور روشن مستقبل مل سکے۔ DCPU نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بچوں کے استحصال کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پریس کلب کرگل لداخ کا ایک وفد صدر حسین خالو کی قیادت میں آج ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل اور جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن UT لداخ امتیاز کاچو سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ وفد نے ان کی نئی تعیناتی پر انہیں روایتی خطق پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران صحافتی برادری کے مسائل اور میڈیا کے کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حسین خالو نے امتیاز کاچو کی تعیناتی کو خوش عین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں کرگل میں انتظامی اور اطلاعاتی امور مزید مؤثر انداز میں انجام دیے جائیں گے۔ اس موقع پر پریس کلب کے ممبران کے علاوہ دیگر اہم شخصیات نے بھی امتیاز کاچو سے ملاقات کی اور انہیں نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ شرکاء نے امید ظاہر کی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر علاقے کی ترقی اور عوامی مسائل کے حل میں نمایاں کردار ادا کریں گے۔ امتیاز کاچو نے ملاقات کرنے والے وفد اور شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوامی فلاح و بہبود اور شفاف انتظامی امور کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے۔ انہوں نے پریس کلب کے اراکین کو یقین دلایا کہ میڈیا اور انتظامیہ کے درمیان ہم آہنگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ عوامی مسائل کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جا سکے۔ یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی اور شرکاء نے اس امید کا اظہار کیا کہ کرگل میں ترقیاتی کاموں کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے ڈپٹی لیڈر گورو گوگوئی نے وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسے آئین کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وفاقی ڈھانچے پر حملہ ہے۔ مرکزی حکومت کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا اور سماج کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے۔ گورو گوگوئی نے وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے BJP پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ انگریزوں کو معافی نامہ لکھ رہے تھے تب مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ جنگ آزادی میں 2 لاکھ علماء کرام شہید ہوئے۔ ملک کی آزادی کے لیے چلائی گئی تحریکوں میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن آپ وقف ترمیمی بل کے ذریعے اس قوم کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کمیونٹی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جس نے ہندوستان چھوڑو تحریک میں ہمارا ساتھ دیا، ڈانڈی مارچ کی حمایت کی، لیکن آپ لوگوں نے ہندوستان چھوڑو تحریک کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ BJP مسلمانوں کے مفادات کی بات کر رہی ہے، لیکن عید کے موقع پر ان کی ڈبل انجن والی حکومتوں نے مسلمانوں کو سڑک پر نماز پڑھنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ بل کے ذریعے BJP ملک کو گمراہ کر رہی ہے۔ گورو گوگوئی نے BJP حکومت پر شدید حملہ کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج ان کی نظریں ایک برادری کی زمین پر ہیں، کل ان کی نظریں دوسری اقلیتوں کی زمین پر ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ترمیم کی ضرورت ہے، لیکن اس سے کمیونٹی کو فائدہ ہونا چاہیے اور وقف آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن اس بل سے وقف املاک کو نقصان ہوگا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیان کی مذمت کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امیر سعید اروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ مارکوس لاسن کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی بابت سخت خبردار کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے اپنے خط میں یاد دہانی کرائی کہ امریکی صدر نے NBC ٹی وی چینل کو 23 مارچ کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بار پھر طاقت اور دھمکی کی زبان اختیار کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف فوجی اقدام کی کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو ان پر بمباری کی جائے گی۔ امیر سعید اروانی نے اپنے خط میں کہا ہے کہ اس طرح کے دشمنانہ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور بالخصوص اس کی دوسری اور چوتھی شق کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ امیر سعید اروانی نے مطالبہ کیا کہ سلامتی کونسل اور عالمی برادری کو اس طرح کے جنگ پسندانہ بیانات کے سامنے خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس کے خلاف اقدامات کرنے میں کسی طرح کے پس پش کے نہ صرف علاقے بلکہ عالمی امن و استحکام کے لیے المناک نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے خلاف کسی طرح کی فوجی مہم جوئی کی بابت سخت انتباہ دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ امریکہ یا اس کے پراکسی اسرائیل کی جانب سے ایران کے اقتدار اعلیٰ، ارضی سالمیت یا قومی مفادات کے خلاف کسی بھی طرح کے جارحانہ اقدام یا حملے کا فوراً بھرپور جواب دیا جائے گا اور کسی بھی طرح کے دشمنانہ اقدام کی پوری ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔